الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حاضرین محفل، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، اللہ کا کروڑہا رحمتیں ہیں ہم سب پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عافیت و سلامتی کے ساتھ اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق بخشی. اللہ سے دعا ہے، دلی دعا ہے اور چاہت یہی ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو تادم حیات پوری زندگی اسی طرح اپنی بارگاہ میں حاضری کراتا رہے، بلاتا رہے اور اپنے احکام ہم سب سے اللہ ادا کراتا رہے. میرے بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ نے مزید احسان اور کرم یہ بھی فرمایا کہ احکام ادا کرنے سے پہلے، فریضہ کو پورا کرنے سے پہلے چند گھڑیوں اور چند ساعتوں اور تھوڑی دیر پہلے حاضری کی توفیق بخشی. اس نیت سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں کہ اس موقع پر جو کچھ باتیں سمجھ میں آئیں گی شریعت و سنت کی روشنی میں، اسے اپنی زندگی کا سرمایہ بنائیں گے، اس کو اپنی زندگیوں کے اندر لاگو کریں گے، اسی کے مطابق اپنی زندگی کو چلانے اور گزارنے کی کوشش کریں گے. یہی مقصد ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے. تو اللہ تعالی ہم سب کے مقصدوں میں کامیابی عطا فرمائے. میرے بزرگوں اور ساتھیوں، گزشتہ جمعے کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد مکرم ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و واقعات کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی، بتایا گیا تھا. ہم اللہ کے ولیوں کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کی سیرت و سوانح کو پڑھ کر، سنا کر، ان کے حالات و واقعات کو بتا کر اپنے آپ کو اسی صفت کی طرح اپنی صفت کو ڈھالنے کی کوشش کریں. ہم اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں، ان سے مانگتے نہیں. اللہ کے ولیوں کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے ولیوں کو ہم مانتے ہیں، ان سے ہم مانگتے نہیں. اگر ان سے ہم مانگیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا، اور اسلام میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں، کسی طرح کی کوئی معافی نہیں. تو اللہ کے ولی ایسے ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے اپنے کلام مقدس میں کیا ہے.
تو اللہ کے ولیوں کی شان میں گستاخی کرنا یہ بھی نہایت بے ادبی اور گستاخی کی بات ہے، اور ان کو ماننا یہ تو ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اب اللہ والے کو برا بھلا نہیں کہتے، ان کی شان میں گستاخیاں نہیں کرتے۔ ہم اور آپ کیا ہوتے ہیں؟ ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے کہ کسی کی شان میں گستاخی کرے؟ لیکن یہ ضروری ہے کہ ان کی جو روداد زندگی ہے، انہوں نے اپنی زندگیوں میں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال کر، اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو گزار کر جو دنیا والوں کو پیغام دیا ہے، اسے ہمیں عمل پیرا کرنے کی ضرورت ہے، عمل میں لانے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے ولیوں کے بارے میں اللہ نے بہت خوبصورت آیت کریمہ نازل فرمائی ہے۔ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ جن کا دوست ہوتا ہے، اللہ اپنے ولیوں کو ظلمت کی کھائی سے نکال کر، تاریکی کھائی سے نکال کر روشنی اور اجالے کی طرف لاتے ہیں۔ یہ کون لاتا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم۔ اللہ اپنے ولیوں کو ظلمت و تاریکی یعنی شرک و کفر کی کھائی سے نکال کر اللہ رب العزت اپنے راستے اور اپنے احکامات کی طرف لاتا ہے۔ اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کا بھی یہی مشن ہوتا ہے، ان کا بھی یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے مریدین و متوسلین کو، اپنے ماننے والوں کو شرک و کفر کی آندھیوں سے نکال کر، شرک و ظلمت کی تاریکیوں سے نکال کر، ظلمت اور اندھیریوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کے ولیوں کا کام ہے۔ تو اللہ کی ولیوں سے دوستی، اللہ کے ولیوں سے محبت کرنا میرے بھائیوں ایمان کا ایک حصہ ہے، لیکن طاغوتیوں سے محبت کرنا، اللہ کے ولیوں کے دشمنوں سے محبت کرنا، کفر و شرک کرنے والوں سے محبت کرنا، اللہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ جو کفر و شرک کی زندگی گزارتے ہیں، جو اولیاء کو برا بھلا کہتے ہیں، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جو طاغوتی ہیں، جو باغی ہیں، جو طاغی ہیں، جو انتہائی مجرم ہیں، ایسے لوگوں سے دوستی کرو گے، ایسے لوگوں سے تعلق رکھو گے تو روشنی سے تمہیں نکال کر اندھیریوں کی طرف لے جائیں گے، ہدایت کے راستے سے نکال کر گمراہی کے راستے کی طرف لے جائیں گے۔ یہ مشرکین کا، منافقین کا، معاندین کا اور اللہ کے راستے سے ہٹے ہوئے لوگوں کا یہ کام ہے۔ لہٰذا ہمیں دوستی کرنی ہے اللہ والوں سے، ہمیں محبت کرنی ہے اللہ والوں سے۔ فرمایا جب ایسے کام کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں کامیاب و کامران کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، حضرت عالم ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد مکرم کے اندر کیسا تقویٰ تھا، آپ نے گزشتہ جمعے کے اندر سماعت کر لیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بے شمار حالات و واقعات اور ان کے کرامات ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ان کی کرامات اور حالات و واقعات کو گنایا جائے، شمار کرایا جائے تو وقت کافی کم پڑ جائے گا۔ اگر صرف ایک واقعے پر عمل کر لیا جائے اور اس واقعے کو پورے معاشرے کے اندر لاگو کر دیا جائے، اس کے مطابق انسان اپنے آپ کو ڈھال لے، سنوار لے، تو معاشرے کے اندر ایک سدھار آ جائے گا، معاشرے کے اندر ایک امن و سلامتی کا ماحول قائم ہو جائے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ابھی 14 سال کی عمر کو ہوئے ہیں۔
آپ کو معلوم ہے آپ جیلان میں پیدا ہوئے، جیلان کے بعد علمی پیاس بجھانے کے لیے، علم دین اور علوم شریعت نبویہ حاصل کرنے کے لیے جیلان سے بغداد کی طرف سفر کا ارادہ کرتے ہیں۔ امی جان سے عرض کرتے ہیں امی جان مجھے بغداد بھیجو تاکہ میں علوم نبوت کو حاصل کر کے اپنے سینے کو معمور کر سکوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت کے علوم کو حاصل کر کے اپنے سینے کو مخمور کر سکوں۔ امی جان نے کہا بیٹا ٹھیک ہے۔ 40 اشرفیاں جو امام ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کرتی ہیں امی جان، اور عرض کرتی ہیں کہ بیٹا دیکھو بہت ہی خون خرابہ والا سفر ہے، راستے میں چور ڈاکو اور اس سب کے وہم و گمان ہیں، لہذا تمہارے آستین کے بازو میں یہ 40 اشرفیاں میں سی دیتی ہوں، یہ تمہارے ضرورت کے وقت قائم آئیں گے، اس کو ضرورت کے مطابق خرچ کر لینا۔ لیکن بیٹا ایک میں نصیحت کرتی ہوں، ایک میں تجھ سے معاہدہ لینا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بیٹا زندگی میں کبھی بھی جھوٹ مت بولنا، زندگی میں کبھی بھی جھوٹ مت بولنا، چاہے تمہارے ساتھ جیسے بھی حالات آ جائے۔ میرے بھائیو امی جان کی نصیحت کو لے کر اور وہ گتڑی لے کر جس میں 40 اشرفیاں سلی ہوئی تھی ان کو لے کر قافلہ والوں کے ساتھ سفر میں روانہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں روانہ ہوتے ہیں؟ علوم نبوت حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے۔ جیلان سے کچھ دور کا وقفہ گزرتا ہے، آگے چل کر ایک ایسے وادی سے گزرتے ہیں جہاں چوروں کا راستہ ہے، اور بڑے بڑے چور، بڑے بڑے ڈکیت کھڑے ہیں اور ہر قافلے والے کے سامان کو لوٹ رہے ہیں، انہیں مار پیٹ بھی کر رہے ہیں، لوٹ کر رہے ہیں۔ ایک قافلے والے کو لوٹنے کے بعد دوسرے قافلے والے کو لوٹتے ہیں، اسی طرح لوٹتے لوٹتے ان قافلہ والوں کی باری آ جاتی ہے جس میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو جب چور آتا ہے بچے کو مخاطب کر کے کہتا ہے بچہ بتا تیرے پاس کیا ہے؟ ماں کی نصیحت یاد آ گئی کہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا، چاہے تمہاری جان چلی جائے، تمہارا مال ختم ہو جائے، جو کچھ بھی حالات آئیں، جیسے بھی حالات آ جائیں، بیٹا خبردار جھوٹ کبھی بھی نہ بولنا۔ امی کی نصیحت یاد آ گئی، عرض کرنے لگے مجھ سے کیا سوال کرتے ہو؟ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ اور ڈاکو کہنے لگا اچھا تیرے پاس 40 اشرفیاں ہیں؟ ڈاکو کہتا ہے مذاق کیوں کرتا ہے بچہ، تو مذاق کیوں کرتا ہے؟ صحیح صحیح بتا تیرے پاس کیا ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگے میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ وہ 3 بار اسی طرح سوال کیا، آپ نے تینوں بار اسی طرح جواب دیا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ جب ڈاکو پوچھتا ہے وہ کہاں ہے لا، تو کہتا ہے میرے آستین کے بازو میں سلی ہوئی ہے۔ وہ ڈاکو اپنے ڈاکوؤں کے جو سردار تھا اس کے پاس اس بچے کو لے کر جایا جاتا ہے۔ عالم ربانی شیخ عبد القادر جیلانی جو ڈاکوؤں کے سردار ہیں وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے نوجوان تیرے پاس کیا ہے، صحیح صحیح بتا، مذاق نہ کر۔ عالم ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے مذاق کی بات نہیں، میں جھوٹ نہیں بولتا، میری والدہ نے نصیحت کی ہے بیٹا چاہے کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہ بولنا۔ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں جو میرے آستین کے بازو میں رکھے ہوئے ہیں، سلے ہوئے ہیں۔ ڈاکوؤں کو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ڈاکو لوگ بڑی حیرت و تعجب میں اس بچے کی اس جواب کو سن کر سوچنے اور غور کرنے پر مجبور ہو گئے۔ عالم ربانی فرماتے ہیں بتا کیا بات ہے؟ ڈاکوؤں کا جو سردار تھا جب انہوں نے کہا کہ ماں نے نصیحت کی ہے بیٹا چاہے کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہ بولنا، جب ڈاکوؤں کے سامنے بلا تأمل، بلا چونچرا، بلا خوف و خطر آپ نے جب صحیح جواب دیا تو ڈاکوؤں کا جو دل تھا اس کے دل کے اندر حرکت آئی،
اور تھوڑی دیر غور کرنے کا، سوچنے سمجھنے کا مادہ پیدا ہوا اور کہنے لگے، آپس میں یہ چیمی گوئیاں کرنے لگے، یہ کیسا بچہ ہے، 14 سال کا نوجوان بچہ ہے، چہرے سے معصومیت ٹپک رہی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ امی جان نے مجھے نصیحت کی ہے کہ بیٹا کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا، کہ ماں کی نصیحت کو اس انداز سے یہ عمل کر رہا ہے۔ اور ایک ہم نادان ہیں جو اللہ کا کھاتے ہیں، اللہ کی زمین میں زندگی گزارتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ایسا ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ بچے کے اس جملے نے ان کے دلوں کے کایا پلٹ دی اور ان کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ جب بچے نے صحیح جواب دیا، ڈاکوں کا جو سردار تھا دل اس کا ملائم ہو گیا، دل نرم ہو گیا، اللہ کا خوف یاد آ گیا اور بچے کے متعلق کہنے لگے، یہ بچہ جب ماں کی نصیحت کو جھٹلا نہیں سکتا، ماں کی نصیحت کے خلاف جب چل نہیں سکتا، ہم کیسے نادان ہیں، کیسے بیوقوف لوگ ہیں، کیسے مجرم لوگ ہیں، اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے طاغی ہیں، اللہ کے بندوں کے مال لوٹتے ہیں، ہڑپتے ہیں، کھاتے ہیں، اور کبھی بھی کوئی کسی طرح کا ملال نہیں آتا۔ دلوں کی کایا پلٹ گئی اور ڈاکو نے کہا، اے نوجوان، تو نے ہم سب کی آنکھیں کھول دی، اب تک ایسا شخص کبھی بھی نہیں ملا اور اس طرح کا سچا انسان اب تک ہماری نگاہوں نے نہیں دیکھا، تمہاری سچائی کی وجہ سے ہمارے دلوں کی کایا پلٹ دی اور تمہارے ہاتھ میں ہم توبہ و استغفار کرتے ہیں، اور ہم تمام ڈاکو آج کے بعد سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد سے یہ کام ہم نہیں کریں گے۔ یہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی، اس لیے کہا جاتا ہے سچ میں ہے نجات۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اسی کی کمی ہے۔ ہم ولیوں کو مانتے ہیں، ولیوں کے بارے میں یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ میرے بھائیوں، پکڑنا ہے تو آؤ پکڑو۔ انہوں نے اپنی 14 سالہ زندگی میں امت کو یہ پیغام دیا، ماں کی نصیحت پر اپنے آپ کو اس طرح قائم دائم کیا کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جھوٹ نہیں بولنا۔ آج ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہو سچ نہیں بولنا۔ آج ہم سارے جھوٹے ہیں، اور سب سے بڑا جھوٹا کون ہے؟ جو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرے۔ تو میرے بھائیو، شیخ عبد القادر جیلانی کی اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے میرے بھائیو، ہم چھوٹی چھوٹی اور معمولی ادنا اور حقیر سی چیزوں میں جھوٹ ایسا بولتے ہیں، اس کو سچ بنانے کے لیے نہ جانے سینکڑوں اور ہزاروں جھوٹ بول جاتے ہیں۔ احساس تب پیدا نہیں ہوتا جبکہ جھوٹ کے بارے میں اللہ رب العزت کی طرف سے بے انتہا گناہ ہے اور بے انتہا گناہ اور وعید کے مستحق قرار دیا گیا ہے۔ میرے بھائیو، خلاصہ کلام میں نتیجہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی بچپن ہی سے اللہ کے تابع بن کر اور سچائی کے ساتھ زندگی گزارنے کے متوالے تھے، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مرید آیا، ان کے واقعات تو بہت سارے ہیں، چند باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر ان باتوں پر ہم اور آپ عمل کر لیے میرے بھائیو، زندگی کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ایک مرید آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ عالم ربانی مجھے بیعت کر لیجئے۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں بیعت کر لیتا ہوں۔ قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، جب وہ نوجوان وہ مرید بیعت ہو کر جانے لگا تو کہا کہ حضرت کچھ نصیحت کر دیجئے جس پر میں عمل کرتا رہوں۔ حضرت نے فرمایا میں کیا نصیحت کروں، بس 2 نصیحت کرتا ہوں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار لینا، تمہیں کامیاب ہونے میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت کیا نصیحت بتاؤ تو صحیح۔ حضرت نے کہا کہ کبھی خدا بننے کی کوشش مت کرنا۔ پہلی نصیحت یہ فرمائی، کبھی بھی خدا بننے کی کوشش مت کرنا۔ دوسری نصیحت یہ ہے کہ نبی بننے کی کوشش کبھی بھی مت کرنا۔ مرید کو سمجھ میں نہیں آیا، حضرت یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ 1-2 دن نہیں، 4-5 دن نہیں، ایک عرصہ آپ کے ساتھ زندگی گزارے ہیں اور آپ میرے بارے میں ایسے تصورات کہ خدا بننے کی کوشش مت کرنا، رسول بننے کی کوشش مت کرنا، حضرت آپ نے اس سے کیا مطلب اور معنی مراد لیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔
آپ ذرا اس کی وضاحت فرما دیں۔ میرے بھائیوں، میں بھی کہتا ہوں اللہ ہم سب کو اللہ اور رسول بننے کا خواہش نہ کرے۔ حضرت نے فرمایا اللہ بننے کی کوشش مت کرنا، خدا بننے کی کوشش مت کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہمیشہ کے لیے یہ نہ چاہنا میں جو چاہوں وہ ہو جائے، میں جو چاہوں وہ ہو جائے۔ یہ صرف اللہ کی ذات کی صفت ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، ہمارے آپ کے چاہنے سے ایسا نہیں ہوگا۔ لہذا یہ کبھی بھی کوشش نہ کرنا کہ میں جو چاہوں وہ ہو جائے۔ آج ہم یہ چاہ رہے ہیں، نہیں ارے میں جو چاہتا وہ ہو ہی نہیں رہا۔ مولانا صاحب دعا کرتے کرتے تھک جا رہے ہیں، تسبیح تلاوت کرتے کرتے تھک جا رہے ہیں، جو چاہ رہے وہ ہو ہی نہیں رہا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو اگر آپ مانتے ہیں، آپ ان کو اپنا پیر سمجھتے ہیں، تو ان کی ایک نصیحت پر عمل کر لیجئے۔ انہوں نے اپنی مریدین کے ذریعے تمام لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ خدا بننے کی کوشش کبھی بھی مت کرنا، مطلب یہ ہے کہ جو چاہوں وہ ہو جائے، یہ گمان کبھی بھی مت رکھنا۔ ایسا کسی کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوا۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جو یہ نہ چاہتا ہو؟ ہم سب چاہتے ہیں یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، ایسا ہو جائے، ویسا ہو جائے، لیکن کبھی ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا ہے۔ یہ سمجھنا گویا اپنے آپ کو خدا کہلوانے کے مستحق ہے۔ کتنی بڑی پتے کی بات ہے۔ دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ رسول بننے کی کوشش مت کرنا۔ مطلب کیا ہے؟ رسول بننے کی کوشش کرنے کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو سچائی پر اس طرح مداومت نہ کرنا لوگ میری سچائی کی وجہ سے میری عقیدت کریں، میرا احترام کریں۔ کیونکہ اگر دنیا میں کوئی سچا ہے اور کسی کی بات سچی ہے تو صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ باقی ہمارا دیکھنا، ہمارا سننا، ہمارا غور و طلب کرنا، اس میں جھوٹا پن ہو سکتا ہے، اس میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ اگر دنیا میں کسی کی ذات سچائی کی ہے اور سچ کی ہے تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو اگرچہ برے ہوتے ہیں لیکن سچ ثابت کرنے کے لیے ہزاروں جھوٹ بول جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو ایسی نصیحت ہے، بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اپنے بیٹوں کو بلا رہے ہیں، اپنے تمام اولاد کو بلا کر نصیحت کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو مرنے کے وقت آدمی کیا نصیحت کرتا ہے؟ کھیت کی، کھلیان کی، جائیداد زمین کی، مکان کی، دکان کی، فلاں دھکا کی، یہ ساری نصیحتیں آج لوگ کر رہے ہیں۔ لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہونے لگے۔ دنیا سے رخصت ہونے والے اپنے بیٹوں کو جمع کرتے ہیں، جمع کرنے کے بعد اپنے بیٹوں کو نصیحت فرماتے ہیں، یا بنیا یا بنیا یا بنیا لا تشرک باللہ۔ اے میرے بیٹوں، میں آخری وقت میں نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، خبردار خبردار اللہ کے ذات کے ساتھ کبھی بھی شریک نہ ٹھہرانا۔ التوحید التوحید التوحید، توحید پر قائم و دائم رہنا۔ عقیدے کی نصیحت کہ خبردار میرے مر جانے کے بعد اللہ کی ذات و صفات میں کسی چیز کو شریک نہ کرنا، توحید پر قائم و دائم رہنا۔ اے میرے بیٹو، یہ نصیحت ہے۔ اور آپ نے فرمایا اگر میں زندہ رہا اور کسی ایسے شخص کا فوت ہو جاتا ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے جس نے اپنی زندگی میں جان بوجھ کر ایک فرض نماز بھی قضا کی ہے اور مجھے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کہا جاتا تو میں ہرگز ایسے لوگوں کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتا۔ آپ نے فرمایا من ترک الصلاة متعمدا ولو واحدا لا يصلى علیہ۔ اے میرے بیٹو، اگر میں زندہ رہا اور میرے زندگی میں کسی ایسے نوجوان کا، کسی ایسے انسان کا نماز جنازہ آیا جس نے اپنی پوری زندگی میں جان بوجھ کر اگر ایک فرض نماز بھی قضا کی ہو اور اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے مجھے کہا جاتا تو میں ایسے لوگوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتا۔
شیخ عبد القادر جیلانی کے ماننے والوں، شیخ عبد القادر جیلانی کا دم بھرنے والوں، آؤ نصیحت سنو۔ آپ نے اپنے لوگوں کو، اپنے مردین و متوسلین کو نماز کی اہمیت کے بارے میں یہ بتایا کہ خبردار زندگی میں اگر کوئی بھی ایک فرض نماز قضا کر دے، اور شیخ عبد القادر جیلانی کو یہ حکم ہو کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائے، لا یصلی علیہ، ایسے لوگوں کا میں نماز جنازہ نہیں پڑھاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بے نمازی مرتا ہے، نماز کو چھوڑ کر مرتا ہے، ایسے لوگوں کی جنازوں پر اللہ کی لعنتیں برستی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ چھینٹیں کہیں ہمارے اوپر نہ پڑ جائیں۔ پھر آپ نے فرمایا صرف یہیں تک نہیں، من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لا يدخل فی مقابر المسلمین، جس نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک فرض نماز کو قضا کر دیا، ایک فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا، میرا فتویٰ سنو، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں۔ آج ہم سینکڑوں نمازیں چھوڑ رہے ہیں۔ آج ہماری نمازوں کے ساتھ کیا حال ہے میرے بھائیو، ہم سب جان رہے ہیں۔ گھر ہمارے قبرستان بنے ہوئے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اگر جس نے اپنی پوری زندگی میں ایک بھی نماز فرض کو چھوڑا اور جان بوجھ کر چھوڑا، ہم یہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو ادھر ادھر باندھ کر ندی اور نالے میں پھینک دینے کی ضرورت ہے۔ آپ نے تیسری نصیحت یہ فرمائی، من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لیس لہ فی الاسلام نصیب، کہ جو شخص نمازوں کو چھوڑتا ہے، جو شخص نمازوں کو جان بوجھ کر ترک کرتا ہے، نمازوں کو چھوڑتا ہے، ایسے لوگوں کو مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب نہیں ہوتا، اسلام کے اندر ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ کتنی بڑی باتیں۔ آج ہماری زندگی کا کیا حال ہے میرے بھائیوں۔ ولیوں کے حالات و واقعات اسی لیے سنائے جاتے ہیں میرے بھائیوں، تاکہ ان کی نصائح، جو امت کو جو انہوں نے نصیحتیں کی ہے، انہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر جو لوگوں کو پیغام دیا ہے، اس پیغام کو ہم اپنی زندگیوں کے اندر لاگو کریں۔ میرے بھائیوں، ہم شیخ عبد القادر جیلانی کے بڑے ماننے والے ہیں، بڑے نعرے لگاتے ہیں، لیکن صرف نعرے بازی سے نہیں ہوگا۔ انہوں نے جو امت کو، جو اپنے لوگوں کو پیغام دیا ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا، اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنانا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ولیوں کا راستہ غیروں کا راستہ نہیں ہے، اللہ والوں کا راستہ ہے۔ جو اللہ والوں کے راستے کو اختیار کرے گا، میرے بھائیوں، اللہ اسے دنیا اور دین دونوں جہان میں کامیاب و کامران کرے گا۔ میرے بھائی